ویلکم ٹو اسٹوری ٹائم ود اسما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مکمل تفصیلی واقعہ اور ان کی زندگی سے متعلق باقی بھی تمام دلچسپ واقعات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ فرعون اور اس کی بیوی حضرت بی بی آسیہ ایک ساتھ سیر و تفریح کے لیے نکلے۔ جب دریائے نیل پر پہنچے تو اس وقت فرعون کی بیوی بی بی آسیہ کی نظر ایک صندوق پر پڑی جو دریائے نیل پر تیرتا ہوا جا رہا تھا۔ یاد رہے کہ فرعون کا اصل نام ولید بن مصعب بن ریان تھا، جو کہ ایک بڑا ظالم اور سرکش بادشاہ گزرا، اور اس وقت مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ بی بی آسیہ نے فرعون کو مخاطب کر کے کہا کہ اس صندوق کے اندر کیا ہے۔ یہ سن کر فرعون نے اپنے وزیر کو فوراً صندوق کے نکالنے کا حکم دیا، جس پر فرعون کے وزیر نے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے اس صندوق کو باہر نکالا۔ جب اس صندوق کو کھولا گیا تو اس میں ایک حسین و جمیل بچہ نظر آیا۔ یہ دیکھ کر فرعون کو فوراً اپنا خواب یاد آ گیا جو اس نے اپنی سلطنت میں دیکھا کہ کوئی بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر میری بادشاہی ختم کر دے گا، اور اس کے بعد اس نے وہاں تمام پیدا ہونے والے لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا تھا، اور اس خواب کے یاد آتے ہی فرعون نے فوراً اس بچے کو بھی قتل کرنے کا حکم دے دیا، جس پر بی بی آسیہ نے منع فرما کر کہا کہ ہمارے ہاں کوئی بچہ نہیں، بس اب اس کی پرورش ہم کریں گے، اور فرعون سے کہنے لگی کہ اگر آپ کو پھر بھی شک ہے تو اس کو آزمائیں اور اس بچے کے بائیں طرف پانی رکھ دیں اور دائیں طرف سے جلتے ہوئے آگ کے کوئلے رکھ دیں۔ اگر یہ بچہ بڑا ہو کر آپ کی سلطنت کو نقصان پہنچانے والا ہے تو ضرور یہ ہوشیار ہوگا، اس کی وجہ سے ضرور یہ اپنے ہاتھ کو پانی کی طرف موڑ دے گا، اگر نہیں تو یہ اپنے ہاتھ کو آگ کی طرف کر دے گا، تب ممکن ہی نہیں کہ ایسا بچہ بڑا ہو کر آپ کی سلطنت کو کوئی نقصان پہنچائے۔ جس پر فرعون نے اپنے وزیروں مشیروں کو اس کام کرنے کا حکم جاری کیا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو پانی کی طرف بڑھانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے فوراً حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ فوراً جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کو آگ کی طرف کر دو، تاکہ فرعون کو معلوم نہ ہو سکے کہ واقعی میں یہی وہ بچہ ہے جو میری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فرعون سے حفاظت فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مختصر تعارف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کے والد کا نام عمران بن قابس بن آزر بن لاوی بن یعقوب علیہ السلام بن اسحاق علیہ السلام بن حضرت ابراہیم علیہ السلام تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں آتا ہے کہ جب فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ ایک آگ جو بیت المقدس کی طرف سے آئی، جس نے مصریوں کے اور قبطیوں یعنی فرعون کی قوم کو جلا کر راکھ کر دیا، لیکن بنی اسرائیل کو کچھ بھی نہ ہوا، جس پر فرعون بہت پریشان ہوا اور اس خواب کی تعبیر کروانے کے لیے نجومیوں کو بلا کر خواب کی تعبیر پوچھی، جس پر نجومیوں نے کہا کہ مصر میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو مصر والوں کو تباہ کر دے گا۔ اس پر فرعون نے حکم جاری کر دیا کہ جو نومولود بچہ پیدا ہو اس کو اسی وقت قتل کر دیا جائے، اور اس پر فوراً کام شروع کر دیا جاتا ہے۔ لیکن کافی دیر تک یہ ترکیب چل نہ سکی، کیونکہ اس وقت فرعون کے وزیروں مشیروں نے فرعون سے کہا کہ اگر اس طرح بچوں کو قتل کر دیا جاتا رہے گا تو نسلیں ختم ہو جائیں گی، جس پر فرعون نے کہا پھر 1 سال بچوں کو قتل کر دیا جائے اور 1 سال چھوڑ دیا جائے۔ پھر یہ سلسلہ جاری ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی سال ہوتی ہے جس سال بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں چھوڑ دیا، جس واقعے کا ذکر ہم شروع سے ہی کر چکے ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے والد کا نام۔ حضرت ہارون علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران بن قابس ہے۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سگے بھائی ہیں، بہت بڑے حوصلہ مند اور بردبار تھے، بنی اسرائیل آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔
وہ موسیٰ علیہ السلام سے 3 سال بڑے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے والد کا نام عمران ہے۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ آپ اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو حکم فرمائیں کہ وہ اس بندے کو قتل کرے جس کا نام عود بن انق ہے، جس کا قد اتنا بڑا تھا کہ یہ بندہ سمندر کے پانی میں مچھلیاں پکڑ کر اپنے ہاتھوں سے سورج پہ پکاتا تھا، لیکن آپ کی قوم نے انکار کیا، جس پر اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام خود اس بندے کو قتل کرنے کے لیے روانہ ہوئے، اور آپ نے اس بندے کو قتل کرنے کے لیے اپنے خاص عصا یعنی لاٹھی جو 10 فٹ کا تھا، اور آپ نے 10 فٹ اوپر چھلانگ لگائی، اور آپ کا قد مبارک بھی 10 فٹ تھا، یعنی کل 30 فٹ اوپر ہو کر آپ نے اس عود بن انق کو قتل کیا۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد مبارک 10 فٹ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں جا رہے تھے کہ آپ کی نظر ایک ایسے آدمی پر پڑی جو فرعون کے قبیلے سے تھا۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فرعون کے گھر میں پرورش پا رہے تھے، اس لیے اس بندے نے آواز دے کر بلایا اور کہنے لگا کہ فلاں قبیلے کا ایک آدمی مجھ سے لڑ رہا ہے، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لڑائی ختم کر کے روانہ ہوئے، اور اس طرح 1-2 دن کے بعد وہی بندہ جو فرعون کے قبیلے سے تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی اور کے ساتھ لڑتے دیکھا تو آپ کو بڑا غصہ آیا، جس پر آپ نے اس آدمی کو زور سے تھپڑ مارا، جس کی وجہ سے وہ آدمی فوت ہو گیا۔ جب یہ بات فرعون تک پہنچی تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طلب کیا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کو چھوڑ کر مدین کی طرف روانہ ہوئے، جہاں حضرت شعیب علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہائش پذیر تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں آتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین شہر سے اپنے اہل و عیال کے ساتھ واپس ہو کر مصر کی طرف تشریف لا رہے تھے کہ رات کے ٹائم آپ کی نظر ایک چلتی ہوئی آگ پر پڑی، جس پر آپ نے اپنے اہل خانہ کو ایک جگہ پر چھوڑ کر اس آگ کے قریب چلتے۔ جب قریب پہنچے تو اس وادی کے قریب سے ایک آواز سنائی دی گئی، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کافی پریشان ہوئے، جس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمایا آپ پریشان نہ ہوں، میں تیرا خالق ہوں، میں تجھے نبوت و رسالت سے نواز رہا ہوں، کیونکہ جس کو ہم اپنا رسول بنا کر بھیجتے ہیں اس کو نشانیاں دے کر نوازا جاتا ہے۔ ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنی روشن نشانیاں دیں، تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 روشن نشانیاں دکھا کر فرعون کی طرف بھیجا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک عصا مبارک تھا، جس سے حضرت موسیٰ اپنی بکریوں کو چراتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ میرے ہاتھ میں عصا یعنی لاٹھی ہے، جس سے میں بکریوں کو چراتا ہوں۔ اس پر اللہ نے اپنی شان و قدرت سے فرمایا کہ اس کو نیچے چھوڑ دے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو زمین کی طرف چھوڑا تو وہ فوراً ایک خطرناک سانپ بن گیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف زدہ ہوئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اپنے ہاتھ میں اس کو واپس لیں، یہ اپنی اصل حالت میں واپس آ جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات سے نوازا، جس کا ذکر ہم آگے بیان کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے تب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بے شک فرعون اور اس کی قوم زیادہ سرکش ہو گئی ہے، جا کر ان کو ہمارے احکامات سنائیں اور ان کو آخرت کے عذاب سے ڈرائیں۔ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے پروردگار عالم، بے شک فرعون بڑا ظالم اور سرکش ہے، میری زبان میں لغزش ہے، لہٰذا میرے ساتھ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجیں تاکہ ہم فرعون اور اس کے ماننے والوں کو دعوت دے سکیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں فرعون اور اس کے ماننے والوں کو دعوت دینے لگے۔
جس پر فرعون نہ مانا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہہ کر چیلنج کرنے لگا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے قبول ہے۔ تب ایک دن مقرر ہوا کہ اس دن فرعون اور اس کے پیروکار کے میلے کا دن تھا، جس پر فرعون نے بہت سے ممالک سے بڑے بڑے جادوگر بلوائے ہوئے تھے اور لوگوں کو جمع کروانے کے لیے اعلانات بھی کروائے، جس پر دور دراز سے لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے، لہٰذا میدان سج گیا، جس پر جادوگروں کی تعداد بھی کافی تھی، اور فرعون اپنے تخت پر مکبرانہ انداز میں بیٹھا تھا، جس پر جادوگروں کو کارروائی کرنے کا حکم جاری ہوا۔ تب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ادب سے کہا کہ آپ ابتدا کریں یا ہم؟ آپ نے فرمایا کہ آپ شروع کریں، جس پر جادوگروں نے اپنے چھوٹے کرشمے دکھانا شروع کر دیے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ہر طرف سے سانپ ہی سانپ نظر آنے لگے، جس سے لوگ ڈر گئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ معجزات میں سے اپنی عصا مبارک کو زمین کی طرف پھینکا، جس پر ایک بڑا سانپ بن کر نظر آیا اور تمام سانپوں کو ایک ہی لقمے میں نگل گیا، جس پر تمام جادوگر آپ کا یہ معجزہ دیکھ کر کہنے لگے کہ ہم ایمان لے آئے اس رب پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ۔ فرعون کے غرق ہونے کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جب روانہ ہوئے تو اس وقت فرعون اپنے ساتھیوں کے ساتھ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کا تعاقب کرنے لگا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم دریائے نیل کے قریب پہنچی، تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا مبارک یعنی لاٹھی کو دریائے نیل پر مارا، جس سے دریائے نیل میں 12 راستے بن گئے۔ علیہ السلام نے اپنی پوری قوم کو دریائے نیل سے پار فرمایا۔ تب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ پہنچا، لیکن اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم دریائے نیل کراس کر چکی تھی۔ جب فرعون نے دریائے نیل کے اندر راستہ دیکھا تو فوراً اپنے گھوڑے کو آگے بڑھانے لگا، لیکن گھوڑا آگے بڑھنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم فرمایا کہ فوراً جنت سے ایک گھوڑی لے کر فرعون کے گھوڑے کے سامنے لے جا، تاکہ فرعون کا گھوڑا اس گھوڑی کو دیکھ کر آگے بڑھے۔ تب جبریل امین نے جنت سے ایک گھوڑی لے کر دریائے نیل کے پاس فرعون کے گھوڑے کے پاس لے کر آگے بڑھنے لگے۔ تب فرعون کا گھوڑا آگے بڑھنے لگا۔ فرعون اور اس کا لشکر دریا کے درمیان پہنچا، تب اللہ تعالیٰ نے دریا کو جاری ہونے کا حکم فرما دیا۔ اس طرح فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا اور فرعون کی لاش کو قیامت تک کے لیے عبرت ناک بنا دیا۔ وہ آج بھی مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے۔ یاد رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو قوم ایمان لائی، اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتوں سے نوازا، حتیٰ کہ جب ہی اس قوم کو بھوک لگتی تھی تو ان کے لیے جنت سے تیار شدہ کھانا آتا تھا، جس کو من و سلویٰ کہتے تھے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی بیان فرمایا ہے، اور اس قوم یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نام بنی اسرائیل تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجنے کا حکم فرمایا تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی۔ وہ دعا یہ ہے: قال رب اشرح لی صدری ویسر لی فی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ: عرض کی، اے میرے اللہ، کھول دے میرے سینے کو اور آسان کر میرے لیے میرے کام کو، اور میری زبان سے ختم کر دے لغزش کو، اور میری زبان کو ان کے سمجھنے کا ذریعہ بنا دے۔ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی عبرت ناک سزا دی اور لوگوں کو قیامت تک اپنی قدرت سے آشنا کروایا کہ اگر کوئی بھی شخص اس طرح فرعونیت پر اترے گا تو ہم اس کو ذلیل کر کے رکھ دیں گے، جس طرح فرعون کو عبرت ناک سزا کے طور پر آج تک مصر کے عجائب گھر میں لوگ فرعون کے مجسمے کو دیکھ کر عبرت حاصل کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں بھی ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور ظالم لوگوں کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ جزاک اللہ۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو۔